خصی جانور کی قربانی جائز ہے بلکہ افضل ہے، اور چاہے اس کے خصیے نکال بھی دیے گئے ہوں، کاٹ دیے گئے ہوں، پھر بھی جائز ہے۔ اسی طرح اس کی شرمگاہ جو ہے اس کو بھی کاٹ دیا گیا ہے یا کٹ گئی ہے، پھر بھی جائز ہے۔ کوئی ایسا جانور ہے کہ اس کا خصیہ پیدائشی ہی ایک ہے تو اس کی بھی قربانی جائز ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ جب دونوں کا کاٹ دینا، نکالنا عیب نہیں ہے، تو اگر قدرتی ایک خصیہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی قربانی بالکل جائز ہے۔ دونوں ہی نکال دی گئے ہوں تب بھی جائز ہے۔ اور قربانی ایک منت کی وجہ سے بھی واجب ہو جاتی ہے۔ ایک تو ہے کہ مال کی وجہ سے بندہ مالدار ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ ایک یہ ہے کہ مالدار تو نہیں ہے لیکن منت مان لی ہے اس نے، تو جس نے منت مان لی ہے اس پر بھی قربانی واجب ہو چکی ہے۔ اور پھر اگر کوئی مرتے ہو وصیت کر جاتا ہے کہ میری طرف سے قربانی کرنا، تو اگر اس کے پاس اتنا مال اس نے چھوڑا ہے کہ جو تجہیز و تکفین کے بعد، یعنی کفن دفن اور اس سارے معاملات کے بعد، پھر اس کا قرضہ اتارنے کے بعد، پھر اس کی باری آتی ہے وصیت کی، اس کے بعد جو مال بچتا ہے تو تہائی مال میں وصیت جو ہے وہ جائز ہے۔ اور ورثاء کو چاہیے کہ وہ اس کی وصیت کے مطابق اس کے مال میں سے جو ہے وہ، یعنی تجہیز و تکفین کے بھی بعد، قرضہ اتارنے کے بھی بعد، بطور وصیت جو ہے وہ اس کی طرف سے قربانی کریں۔ اور فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنا بالکل جائز ہے، اور یہ ایصال ثواب ہے، یہ نفلی قربانی ہے۔ اور اس میں وہ جانور بھی قابل قبول ہے کہ جو واجبی قربانی کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ جو واجبی قربانی ہے کہ جس پر کسی نے جو ہے وہ منت مان لی ہے، وہ بھی واجب ہے، اور کسی نے جو ہے وہ مالدار ہونے کی وجہ سے قربانی کر رہا ہے تو وہ بھی واجب ہے۔ ان کے لیے جو مالدار ہونے کی وجہ سے قربانی ہے، اس میں وہ ساری شرائط پائی جائیں گی کہ جانور بے عیب ہو۔ اور جس پر قربانی واجب نہیں ہے، مالدار نہیں ہے، یا وہ کسی کے ایصال ثواب کے لیے کر رہا ہے، تو اس میں ہر قسم کا جانور جو ہے وہ چل جائے گا۔ وہ عیب دار جو قربانی میں نہیں چل سکتا، واجبی میں، نفلی قربانی میں، اور کسی کی طرف سے اگر قربانی کر رہی ہیں تو وہ قابل قبول ہے اور جائز ہے۔ لیکن میں صرف مسئلہ بتا رہا ہوں، اگر پھر بھی کوئی بے عیب جانور ہی قربان کرتا ہے تو وہ بہتر ہے، وہ بہتر ہے۔ اور مزید یہ کہ 3 دن قربانی کا ٹائم ہے۔ پہلا دن جو ہے وہ افضل ہے، اور قربانی جب کریں تو قربانی اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے کرنی ہے، کہ غریب لوگوں تک جو ہے وہ ہمارے قربانی کے جانور میں سے بھی ان کا حصہ ان تک پہنچے۔ اسی وجہ سے بہتر یہی ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں، اور ایک حصہ جو ہے وہ آپ خود استعمال کریں، ایک جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ مساکین تک پہنچائیں۔ ہمارے ہاں یہ جو مانگنے کا رواج ہے، شریعت میں مانگنے کی اجازت نہیں ہے کہ دروازے کھٹکھٹا کے شاپر اکٹھے کر لینا اور پہنچ جانا، جناب قربانی کا حصہ، قربانی کا حصہ۔ شریعت نے مانگنے سے منع فرمایا ہے۔ جس کے پاس 2 ٹائم کا کھانا ہے اس کے لیے مانگنا حرام ہے، وہ مانگ نہیں سکتا۔ وہ بھی یہ بھی کیا، اور کیا ہے کہ کسی کا دروازہ کھٹکھٹا کے آپ کہتے ہیں کہ جناب مجھے قربانی کا حصہ دیں، تو مستحق لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اور اس طرح کے لوگ جو ہے پیشہ ور ہوتے ہیں، گوشت اکٹھا کیا اور پھر جو ہے وہ پورا سال کھاتے رہے یا اپنے دیگر ضروریات میں اس کو استعمال کر لیا، تو مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ خود مستحق لوگوں تک پہنچا کر آئیں۔ مستحق لوگ شرم کی وجہ سے باہر نہیں نکلتے۔ ایک غریب آدمی ہے، خود تو قربانی کر نہیں سکتا، اور سفید پوشی کی وجہ سے، اپنی عزت کی وجہ سے وہ مانگتا بھی نہیں ہے۔ وہ گھر میں انتظار میں بیٹھا ہے، اور ہمارا جو تقسیم کرنے والا حصہ ہے وہ سارے دروازہ کھٹکھٹا کے لے کر چلے گئے، تو جو سفید پوش طبقہ گھر میں بیٹھا ہے اسے کس نے دینا ہے؟ اس کا حق اس تک کس نے پہنچانا ہے؟ تو اس وجہ سے مانگنے والے جو پیشہ ور ہیں انہیں دینے سے گریز کریں، انہیں دینے سے گریز کریں۔
اور مستحق لوگوں کو تلاش کریں، ان کے گھروں تک ان کا حصہ جو ہے وہ خود پہنچا کر آئیں۔ اگر کسی کی فیملی بڑی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنا ہی گزارا بڑی مشکل سے ہوگا، تو سارا گوشت بھی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ 3 حصے کرنا مستحب ہے، زیادہ ثواب کا باعث ہے، اچھا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہماری بہت بڑی فیملی ہے اور تیسرا حصہ ہمارے لیے کم رہ جائے گا، تو آپ رکھ سکتے ہیں، گنہگار نہیں ہیں، گنہگار نہیں ہیں۔ اس کا حدیث پاک میں حوالہ یہ ہے کہ 1 سال حضور نے حکم ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے گوشت کے 3 حصے کرو۔ صحابہ کرام نے ویسے ہی کیا اور اگلے سال بھی ایسا ہی کیا۔ کچھ سالوں بعد صحابہ کرام نے یہ ذہن بنا لیا کہ اگر تیسرا حصہ نہ کیا، 3 حصے نہ کیے تو گنہگار ہیں۔ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ کیوں گنہگار ہیں، ہماری ضرورت ہے اور ہماری فیملی بڑی ہے۔ حضور تک مسئلہ پہنچا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ 3 حصے کرو اور اسے تقسیم کرو، اس وقت مدینے میں مسافر قافلے آئے ہوئے تھے۔ میں نے اس وجہ سے کہا کہ تم 3 حصے کرو، تقسیم کرو، تاکہ ان کی اچھی میزبانی ہو سکے، اور اگر تمہاری ضرورت ہے تو تم جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس وقت یہ بھی حکم تھا کہ قربانی کا گوشت صرف اور صرف 3 دن استعمال کریں، 3 دن استعمال کریں، تاکہ آپ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دیگر لوگوں تک پہنچا سکیں، اور جو آنے والے مسافر ہیں ان کی میزبانی اچھے طریقے سے ہو سکے، ان کی خدمت ہو سکے۔ اور اب جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، تو 3 دن کے بعد بھی کھانا بہرحال جائز ہے۔ میں صرف مسئلہ بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہنا کہ سارے ہی اس پر عمل کریں، سارے اس پر عمل کریں۔ میں یہ نہیں کہنا کہ قربانی کریں اور اس کو فریج میں رکھ دیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ جو مالدار طبقہ ہے وہ دوسروں تک پہنچائے، ان تک پہنچائے جنہیں سارا سال جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتا یا کم نصیب ہوتا ہے، ان تک پہنچانا ضروری ہے۔ اور خصوصی طور پر یہ اپنی فریجیں بھرنے کا کام جو ہے وہ مڈل کلاس نہیں کرتی، مالدار طبقہ کرتا ہے، کیونکہ ان کے پاس فریجیں ہوتی ہیں اور بڑے بڑے جانور لیے، قربان کیے اور فریجیں بھر لیں۔ حالانکہ ان کا حق یہ ہے کہ وہ غریبوں تک پہنچائیں۔ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اپنا حصہ کسی پر نچھاور کرنا، اور اگر دوسروں کا حصہ بھی اپنی فریج میں ہی ڈالنا ہے تو پھر قربانی کس چیز کی ہے؟ تو پھر قربانی کس چیز کی ہے؟ اس وجہ سے مالدار جو لوگ ہیں وہ گوشت سٹور کرنے کے بجائے جو ہے وہ غریب لوگوں تک پہنچائیں، اپنی ضرورت کے مطابق رکھیں، جو آپ کی ضرورت ہے اس کے مطابق آپ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن سارا ہی خود رکھ لینا، حالانکہ سارا سال بھی کھاتے رہتے ہیں، اور پھر بھی سارا حصہ خود رکھ لینا اور غریبوں تک نہ پہنچانا، تو یہ مناسب اور جائز نہیں ہے، اور یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ قربانی کا پہلا دن جو ہے وہ افضل ہے، دوسرے دن بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، اس کا ثواب پہلے دن کے بنسبت جو ہے وہ کم ہوگا، اور تیسرے دن بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی کرنے میں شہر اور دیہات کا فرق ہے، اور یہ شہر اور دیہات کے فرق کا جو تعلق ہے یہ قربانی کرنے والے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ جانور کے ساتھ ہے۔ اس سے مزید آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ شہریوں کے لیے نماز عید کے بعد قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوئی، وہ صرف گوشت ہی ہے، قربانی نہیں ہے۔ البتہ ایسے علاقے جو دیہات ہیں وہاں پر نماز عید نہیں ہوتی، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، وہ نماز عید جو شہروں میں ٹائم ہے اس سے پہلے بھی ذبح کر لیں تو ان جائز ہے، وہ جائز ہے اور وہ ذبح کر سکتے ہیں۔ اب ایک بندہ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جلدی جلدی ذبح کر لوں، خود وہ شہر میں رہ رہا ہے لیکن اپنا جانور جو ہے وہ دیہات میں بھیج دیا ہے، اور وہ نماز عید سے پہلے وہاں ذبح کرا کے گوشت تیار کر کے اپنے شہر میں لے اور آ کر نماز ادا کر لے، کوئی حرج نہیں ہے، قربانی بھی ٹھیک ہے اور نماز بھی جائز ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مسئلہ میرا خیال ہے کہ آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے شاید، اور اگر سنا ہوا ہے تو ذرا تازہ ہو جائے گا کہ اس کا تعلق قربانی کرنے والے کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق جانور کے ساتھ ہے۔ جانور شہر میں ہے، نماز عید کے بعد ہی قربانی کرنی ہے۔ جانور دیہات میں ہے جہاں نماز عید نہیں ہوتی، وہاں آپ جو ہے وہ جلدی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز عید کی جو ٹائمنگ ہے اس سے پہلے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اور مزید یہ کہ
اجرت کے طور پر گوشت آپ کسی کو بھی نہیں دے سکتے، چاہے گوشت ہے، چاہے کھال ہے، سری پائے ہیں، کچھ بھی ہیں، اجرت کے طور پر دینا جائز نہیں ہے کہ کسائی کو جو ہے آپ کہیں کہ جناب آپ یہ جانور بنا دیں، سرے پائے آپ کے ہو گئے یا آپ کو اتنا گوشت دے دیں گے، نہیں، اس کو اس کی مزدوری دیں، گوشت میں سے اس کا حصہ نہیں ہے، سری پائے میں سے اس کا حصہ بطور اجرت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ بندہ مستحق ہے تو پھر آپ اسے مزدوری بھی دیں اور الگ سے اسے مستحق ہونے کی وجہ سے حصہ دیں، وہ جائز ہے، وہ جائز ہے۔ مزدوری کے طور پر، اجرت کے طور پر آپ اسے چمڑا دے دیں، سری پائے دے دیں، گوشت دے دیں، یہ سارا ناجائز ہے اور یہ غلط ہے، اور اجرت کے طور پر کسی کو دینا جائز نہیں ہے۔ مسجد پر بھی آپ قربانی کے کھال کو لگا سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، مسجد پر بھی، مدرسے پر بھی لگا سکتے ہیں، اپنے جو رشتہ دار ہیں ان پر بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں، اور رشتہ داروں کے علاوہ جو مستحق لوگ ہیں ان پر بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں، اور ائمہ مساجد پر بھی خرچ کر سکتے ہیں، جو مؤذنین ہیں ان پر بھی خرچ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اجرت کے طور پر نہیں، کہ امام صاحب کی تنخواہ دینی ہے، چلیں ہم جو ہے وہ اس دفعہ آپ کو کھالیں اکٹھی کر کے دے دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ تنخواہ الگ دیں اور وہ الگ خدمت کریں، چاہے وہ آپ کا امام مسجد ہے، چاہے مدرس ہے، چاہے مؤذن ہے، مسجد کا خادم ہے، کوئی بھی ہے، وہ تنخواہ کے علاوہ الگ آپ اسے دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسجد پر بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں اور یہ جائز ہے۔ اپنے استعمال میں بھی قربانی کی کھال کو لا سکتے ہیں، آپ اسے خشک کریں اور اس کا مصلی بنا لیں، اس کا مشکیزہ بنا لیں، اور اسے جو ہے وہ دیگر استعمال میں لا سکتے ہیں، چیزیں بنا سکتے ہیں، اس چیز چمڑے کو باقی رکھتے ہوئے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ البتہ اسے فروخت کر کے اس سے کوئی ایسی چیز لینا کہ جس کا وجود ہی ختم ہو جائے، وہ جائز نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ چمڑا بیچا، باہر سے فروٹ لیا، کھا لیا، وجود ختم، جائز نہیں ہے۔ چمڑے کو بیچ کر جائے نماز لے لی، بالکل جائز ہے، یعنی میں چمڑا خشک کر کے جائے نماز تو نہیں بنا سکتا، مجھے طریقہ ہی نہیں آتا، تو میں کیا کروں، چمڑے کو فروخت کروں، فروخت کر کے اس کا جائے نماز لے آؤں، اس کا وجود باقی ہے، بالکل جائز ہے، آپ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اور لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ مستحق لوگوں تک پہنچائیں، مدارس کا خیال کریں، اپنے علاقے میں جو مدارس ہیں، مساجد کا خیال کریں، اپنے ائمہ اکرام، مؤذنین اور مدرسین، اور اس کے علاوہ جو مساجد کے خادم ہیں، مدارس کے خادم ہیں، ان کا خیال کریں خصوصی طور پر، اور جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں ان پر بھی آپ خرچ کریں۔ قریبی رشتہ دار جو مستحق ہیں اس پر اگر آپ خرچ کریں گے تو صدقے کا بھی ثواب ہے، صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں ضروری ہیں۔ قربانی بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے، آپ اپنے ہاتھ سے اپنے جانور کو قربان کریں۔ اگر آپ نہیں جانتے تو کسی جاننے والے کو آپ بلوائیں، اور بہتر یہ ہے کہ قربانی کے وقت آپ وہاں حاضر رہیں، آپ حاضر رہیں، اور اگر حاضر نہیں بھی رہیں گے تو قربانی ہو جائے گی، قربانی ہو جائے گی۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم اپنے جانور کے قریب رہو، کیونکہ اس کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ پہلے ہی سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ قریب کھڑے ہوں گے تو بہتر ہے، اور اگر کوئی قریب نہیں بھی کھڑا ہوتا تو بہرحال قربانی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اور اس پر مزید یہ کہ اگر کوئی عورت قربانی کرنا جانتی ہے تو عورت بھی قربانی کر سکتی ہے، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی شرعی عذر کے۔ عورت کو ذبح کرنے کا طریقہ آتا ہے، عورت کا ذبیحہ حلال ہے، عورت ذبح کر سکتی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس پر میں نے کافی عرصے سے جو ہے وہ دلائل بھی اکٹھے کر کے صفحات بھرے ہوئے ہیں کہ تمام فقہاء نے لکھا ہے کہ عورت کا ذبیحہ جو ہے وہ حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ عورتوں کو پتہ نہیں ہے، اس وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ عورتوں کا ذبیحہ ہی حلال نہیں ہے، مجبوری کے بغیر بھی۔ لیکن سکھانا چاہیے، عورتوں کو بھی یہ طریقہ آنا چاہیے، خدا نہ خواستہ کوئی مجبوری ہو جاتی ہے، مرد باہر ہیں تو عورتیں بیچاری مرغیاں شرگیاں یا اس طرح کے جانور جو ہے وہ لے کر پھر رہی ہوتی ہیں کہ کوئی اس کو ہاتھ رکھ دے۔ اور اصل چیز بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ جو ہے کہ جناب عورت ذبح نہیں کر سکتی، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ عورت بھی ذبح کر سکتی ہے،
مرد بھی ذبح کر سکتا ہے، بوڑھا، نوجوان، بچہ اگر سمجھدار ہے اور وہ جانتا ہے رگیں کاٹنی ہے اور اس کا خون جو فاسد ہے اس کو نکالنا ہے، صرف یہی مقصد ہے بس۔ 4 رگیں ہیں، اور پچھلی دفعہ بھی میں نے بتائی تھی 2 خون کی ہیں، 1 سانس کی ہے اور 1 خوراک کی ہے۔ ان 4 رگوں کو کاٹنا ہے، فاسد خون جو ہے وہ نکل جائے گا، اور بالکل ذبیحہ حلال ہے، چاہے عورت نے ہی ذبح کیا ہوا ہو۔ تو یہ اپنے ذہنوں سے بات نکالیں کہ عورت ذبح نہیں کر سکتی، یا اس کا ذبح کرنا جائز نہیں ہے، یا اس کا ذبح کیا ہوا جانور حلال نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ خود ذبح کر رہی ہیں تب بھی، اگر کسی سے کروا رہی ہیں تب بھی، جانور کو ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کو کسی قسم کو کوئی تکلیف نہ دیں، اور اس کے سیرے پائے اتارنا یا جناب کھال اتارنا شروع کر دینا ٹھنڈا ہونے سے پہلے، یعنی ابھی اس میں جان باقی ہے اور جلدی جلدی اس کی کھال اتارنا شروع کر دینا، یہ غلط ہے، یہ زیادہ تکلیف ہے۔ جانور ٹھنڈا ہو، کسائی حضرات کو جلدی ہوتی ہے نا کہ یہاں سے فارغ ہو کر آگے پہنچنا ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، بعض اوقات ذبح کیا اور اس کی دل کی رگ میں جو ہے وہ چھری مار دیتے ہیں تاکہ یہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے، یہ بھی تکلیف ہے، اور یہ بغیر عذر کے، بغیر وجہ کے تکلیف ہے، بندہ گناہگار ہوگا۔ یا پھر کیا کرتے ہیں کہ جانور کو گھسیٹ کے لانا بھی منع ہے، جانور کو گھسیٹ کے لانا قربان گاہ کی طرف یہ بھی منع ہے، اور ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنا یہ بھی منع ہے۔ اپنے جانور کے سامنے یا دیگر جانوروں کے سامنے چھری کو تیز کرنا یہ بھی منع ہے۔ حضور نے منع فرمایا کہ تم اس کو 2 موتیں مارنا چاہتے ہو، ایک موت تو اس کی ہے ہی ہے، آپ نے قربان کرنا ہے، آپ اس کے سامنے چھری تیز کر رہے ہیں یا اس کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کر رہے ہیں، تو یہ تکلیف ہے، اسلام نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ پھر ہمارے ہاں مشہور مسئلہ ہے کہ اونٹ کو 3 جگہوں سے ذبح کرنا ہے، پتہ نہیں آپ نے بھی سنا ہے یا میں نے ہی سن رکھا ہے، یعنی میں ایسی چیزیں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو مشہور ہیں اور غلط ہیں۔ عورت کا ذبیحہ بھی آپ نے بھی سنا ہوگا کہ عورت ذبح نہیں کر سکتی، اس وجہ سے عورتیں جو ہے وہ جانور اٹھا کر پھرتی رہتی ہیں کہ کوئی مرد جو ہے وہ ذبح کرے گا تو پھر ہی بات بنے گی، خود بھی ذبح کر سکتی ہیں۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی سن رکھا ہوگا کہ اونٹ کو جو ہے وہ 3 جگہوں سے ذبح کرنا ہے، بالکل غلط ہے۔ اونٹ کو نہر کرنا افضل ہے۔ نہر کیا ہے؟ کھڑا ہونے کی حالت میں ایک نیزہ ہوتا ہے جو اس کے جو ہے یہاں حلقوم پر مارا جاتا ہے، اور اس میں مہارت ہونی چاہیے، جیسے ہی وہ لگتا ہے اس کی رگیں خود بخود کٹ جاتی ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ، چونکہ جانور کھڑا ہے، خون اس کا تیزی کے ساتھ بہہ جاتا ہے اور جانور جو ہے وہ گر پڑتا ہے۔ نہر اونٹ کے لیے افضل ہے، اور وہ بھی ایک جگہ سے ہی ذبح کرنا ہے۔ نہر کے بارے میں آپ نہیں جانتے تب بھی ایک ہی جگہ سے ذبح کیا جائے گا، 3 جگہوں سے ذبح کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ الگ الگ جگہوں سے تکلیف دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ مجھے پتہ نہیں کہ وہ 3 جگہوں سے اکٹھا ذبح کرتے ہیں یا یکے بعد دیگرے آہستہ، ایک جگہ سے پھر خون نکل گیا ہے تو دوسری جگہ سے ذبح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور پھر جو میں نے سن رکھا ہے اس میں یہ کہ جناب اس کی گردن لمبی ہوتی ہے، بھی گردن لمبی ہے، اس کا خون تو نکل گیا ہے، جیسے ہی اسے حلقوم سے ذبح کر دیا گیا ہے، جب اتنے بڑے جسم سے خون نکل آیا ہے تو گردن سے بھی تو نکل ہی آیا ہے، دوبارہ یا تیسری جگہ پر اس کو ذبح کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ اور گائے، بھینس اور نیچے جو بکری شکری ہے اس کو ذبح کرنا جو ہے یہ افضل ہے، ان کے لیے نہر مناسب نہیں ہے۔ نہر سمجھ گئے نا کہ نیزہ مار کے جانور کے کھڑے ہونے کی حالت میں اس کے رگوں کو کاٹ دینا، اس کو نہر کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں بھی اس کو جو ہے ذکر کیا گیا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ نہر سے ہے، اور امر کا صیغہ ہے کہ حضور آپ نماز بھی پڑھیں اور نہر بھی کریں۔ اس وجہ سے حضور ماشاءاللہ حضور ہر صفت میں کمال ہیں۔ حضور نے ایک ہی وقت میں جو ہے وہ ایک ہی دن میں کئی اونٹوں کو جو ہے وہ نہر فرمایا ہے۔ اپنے دست مبارک سے کیا کمال ہوگا ان خوش نصیب اونٹوں کا کہ جنہیں حضور نہر فرما رہے ہیں۔ تو نہر اونٹ کے لیے جو ہے وہ افضل ہے، کیونکہ اس میں اس کو گرانے کی، لٹانے کی، قابو کرنے کی، باندھنے کی، اس مشقت سے وہ آزاد ہو جاتا ہے، اور اس لیے نہر جو ہے بہرحال اس میں افضل ہے۔